बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आखिरी वार्निंग दे दी गई है पूरी कौम को कोरोना वायरस की जो सूरत हाल बनती जा रही है। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर लॉकडाउन की जानिब जा रहा है या फिर कुछ जो केसेस जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो अब इमरान खान साहब ने क्या आखिरी वार्निंग दी है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का जो कोरोना मुस्बत आ चुका है, इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून है, जो शरीफ ख़ानदान है, उसने धमकी दी है वज़ीर आज़म इमरान खान को, चेयरमैन नैब को, और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के मामले ख़ुसूसी बराए साहब हैं शहजाद अकबर साहब, उनको धमकी दी गई है शरीफ ख़ानदान की जानिब से। तो इस हवाले से भी आज की वीडियो में हम आपको कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो शहबाज शरीफ साहब का जो कोरोना मुस्बत है, उसके हवाले से नैब का भी रद्द अमल सामने आया, उसकी भी तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आखिरी वार्निंग दे दी गई है पूरी कौम को, उसके हवाले से, और उसके बाद फिर हम तफसील के साथ फिर अगले इशू पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में अगर आप कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखें तो ईद के बाद अगर कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, ईद से पहले का जो मंजरनामा है, उसमें आपको ज़मीन आसमां का फ़र्क नज़र आएगा। और बड़ी तेज़ी के साथ ईद के बाद जो कोरोना है पाकिस्तान में फैल रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ जो केसेस हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं। अब जो कोरोना है वो शहरों से निकल कर अब देहातों की जानिब वो गामज़न है। शायद ही कोई ऐसा देहात हो, शायद ही कोई ऐसा शहर हो जिसमें कोरोना जो है वो ना पहुंचा हो, लेकिन जो खौफ की जो लहर है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो केसेस की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ जो अमवात की शरह है उसमें भी बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। अगर मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ पाकिस्तान की, तो अभी तक जो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में 1,23,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं ये रिपोर्ट हो चुकी हैं, और इसमें जो अमवात हुई हैं वो 2,409 लोगों की जो अमवात हो चुकी हैं। और इस हवाले से बड़ी परेशानी की बात है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी डेथ हो रही है, बड़े बड़े केसेस उनके भी सामने आ रहे हैं। एक दो रोज़ पहले भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर थे उनकी इसी कोरोना के पेश नज़र डेथ हुई है। इसी तरीके से जो सूरत हाल है दिन ब दिन मज़ीद संगीन होती जा रही है। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी कौम को इत्मीनान में लिया और पूरी कौम से खिताब भी किया। उन्होंने खुलकर सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से जो लॉकडाउन के हवाले से जो अपोजिशन का जो तरीका वारदात है, जिस तरीके से अपोजिशन बेनकाब हो रही है और कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन ये चाहती है कि पाकिस्तान में लाशें हों और फिर खुलकर तनकीद की जाए और इसका जो इल्ज़ाम है वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर डाला जाए। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को देखेंगे, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें और दुनिया भर के ममालिक को देखें, आप तरक्की पजीर ममालिक की शरह को देख लें और उसके साथ साथ आप तरक्की याफ्ता ममालिक को भी देखें, जो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हैं चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तमाम ममालिक जो हैं अब वो लॉकडाउन ख़त्म करने की जानिब जा रहे हैं, मार्केट्स ओपन करने की जानिब जा रहे हैं और अपनी मईशत को जो है उसकी बहाली के सिलसिले में इक़दामात उठा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी ऐसी रियासत दुनिया में नहीं है जो घर में बैठकर और 3 से 4 महीने पूरे अपनी रियासत को लॉकडाउन करे और फिर अपने मुल्क का निज़ाम चलाए। और जिस तरीके से इमरान खान साहब कह रहे थे कि हमें एक जानिब कोरोना की वजह से ख़तरा है, तो दूसरी जानिब गुर्बत का वजह से प्रॉब्लम है कि लोग गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा मर जाएंगे और ये एक ऐसा बहरान होगा जिस पर काबू पाना नामुमकिन होगा। तो इस हवाले से जो ईद के मौके पर जब शॉपिंग मॉल खोले गए, मार्केट्स ओपन की गई और कारोबारी ज़िंदगी को बहाल किया गया, तो पाकिस्तान के अवाम ने खुलकर SOPs की खिलाफ वर्जी की। जो हुकूमती हिदायत थी उनकी धज्जियाँ उड़ीं और जितने भी हुकूमती अहकामात थे, हुकूमती जो SOPs बनाए गए थे उनकी खिलाफ वर्जी करके अब सूरत हाल ये है कि उसका जो खमियाजा है वो इस सूरत में भुगता जा रहा है कि अब केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ साथ जो अमवात है उसकी शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है, उन्होंने दो टोक और वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि अगर जो अवाम है वो एहतियात नहीं बरतेगी, अगर SOPs पर अमल नहीं किया जाएगा, जिस जगह देखा जाएगा कि जहाँ SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा और हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, चाहे वो गाँव है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मार्केट है, चाहे कोई शॉप है,
تو مکمل طور پر اس ایریا کو سیل کر دیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر پیغام دیا ہے پوری قوم کو، اور یہ وارننگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کر تمام تر چیزوں کو خود مانیٹر کریں گے، اور اس کے بعد ریاست جو ہے وہ ایکشن لے گی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ عوام پر بھی آتی ہیں، یہ تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں صرف وزیر اعظم پر نہیں آتی، کیونکہ ہمارا جو ایک وہ بن چکا ہے کہ ہم نے ہر کام پر تنقید کرنی ہے، ہر ایشو کو ہم نے سیاست کی نظر کرنا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ خود نہیں سوچا کہ ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال عمران خان صاحب نے آج واضح طور پر یہ اناؤنسمنٹ کر دی، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے کچھ ایریاز ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے جو حکومتی مشینری ہے وہ اب ایکٹیو ہو چکی ہے، جیسے کراچی کمپنی کا ایریا ہے، اسی طریقے سے اور بھی پوش ایریاز ہیں جہاں پر کرونا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے متاثر ہونے کا اس پورے علاقے کو خدشہ ہے، تو اس وجہ سے اس پورے ایریاز کو سیل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو آج عمران خان صاحب کا خطاب تھا اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ اب جو صورتحال ہے اللہ نہ کرے کہ جو کرونا کیسز کی تعداد جس طریقے سے دوبارہ پاکستان میں شرح بڑھ رہی ہے تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی جانب جایا جائے اور پورے ملک کو ایک مرتبہ کرفیو لگانا پڑ جائے، پھر جا کر جو عوام ہے وہ حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آئے گا وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ غربت سے مر جائے گی اور معاشی طور پر بہت بڑا ڈیمیج ہوگا۔ بہرحال یہ کہ اجتماعی طور پر بحران ہے اور ہمیں اجتماعی طور پر مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، تو اس حوالے سے جو حکومت کا عوام کو لازمی ساتھ دینا ہوگا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو شہباز شریف صاحب کا جو کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ مثبت ہے۔ اس حوالے سے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل شہباز شریف صاحب کی نیب لاہور میں پیشی ہوئی، اور اس پیشی کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا آج کچھ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے جو کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ پورے پاکستان کے ساتھ یہ پرابلم ہے، پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی شخص ایسا ہو شاید اس کرونا وائرس سے بچ سکا ہو، اور اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں شہباز شریف صاحب کو کرونا کا ٹیسٹ مثبت آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر جو جس طریقے سے وار کیا گیا، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اس کا الزام ٹھہرایا گیا اور اس پر سارا ملبہ جو ہے نئے پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ شریف خاندان کا یہ موقف سامنے آیا ہے، مریم نواز کا، مریم اورنگزیب کا، رانا ثناء اللہ کا، سلیمان شہباز کا، کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ کل نیب کی پیشی پر گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جو احتیاط ہے وہ نہیں برتی گئی، جس کی وجہ سے جو کرونا ہے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ مثبت ہے۔ تو اگر نواز شریف صاحب کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس کا سارا جو الزام ہے، جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ چیئرمین نیب پر ہوگی اور وزیر اعظم عمران خان پر ہوگی۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک سلیمان شہباز کا ٹویٹ کا ذکر آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کل نیب میں پیش ہوئے، وہاں پر جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ اختیار نہیں کی گئی، اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر جو تمام تر ذمہ داری ہوگی وہ چیئرمین نیب پر ہوگی، وزیر اعظم پر ہوگی، اور عمران خان صاحب کے جو معاون خصوصی برائے احتساب ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ان پر ہوگی، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، حکومت انتقامی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہی، اور شہباز شریف صاحب جو پاکستان آئے تھے وہ کرونا کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے، لیکن ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے اب شہباز شریف صاحب کو کرونا جو ہے یہ کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ تمام تر جو ملبہ ہے یہ حکومت پر جائے گا اور چیئرمین نیب پر جائے گا۔ اب صورتحال کا اندازہ یہ لگائیں کہ جو نیب کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نیب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا جو ٹیسٹ ہے کرونا کا وہ آغا خان ہاسپٹل سے کروایا جائے لیب سے، یا پھر شوکت خانم کی جو لیب ہے وہاں سے کروایا جائے، کیونکہ بہت ساری لیب ایسی ہیں جہاں سے ایک مرتبہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو جب دوسری مرتبہ کروایا جائے تو اس لیب کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹیو آتا ہے، جو پہلے پازیٹیو ہوتا ہے، تو کیونکہ کچھ لیبوں کا بھی پرابلم ہے، فرق ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ان کے جو ٹیسٹ ہیں یہ دوبارہ کروائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب نیب میں یہ پیش ہوئے ہیں
تو حفاظتی جو ماسک تھے وہ ان کو دیے گئے، انہوں نے وہ بھی پہنا ہوا تھا، گلوز پہنے ہوئے تھے، اور جتنی بھی حفاظتی اقدامات ہیں وہ تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کی انٹروگیشن کی گئی، اور جو ٹیبل پر شیشہ بھی لگایا گیا، اور اس کے ساتھ سینیٹائزر جو ہے وہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاصے فاصلے پر بیٹھ کر سوال و جواب کیے گئے۔ اور نیب نے یہ خدشہ ظاہر کیا، اور نیب کے یہ تحفظات ہیں کہ احتساب عدالت میں آج رمضان شوگر مل کیس میں شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی، اور شہباز شریف صاحب پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ نیب کا کہنا ہے۔ اب صورتحال کا اندازہ اگر آپ لگائیں تو امیر عباس صاحب جو ایک سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے بھی آج ایک ویڈیو کیا، اس ویڈیو میں انہوں نے زبردست طریقے سے یہ وضاحت دی ہے، اور بہترین طریقے سے عوام تک یہ بات کلیئر انداز میں پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ شہباز شریف صاحب جب گھر سے نکلتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جاتی ہیں نیب میں، نیب آفس میں جب جاتی ہیں تو جو گاڑی ہے وہ اندر جاتی ہے، ان کی گاڑی کو پارکنگ میں نہیں لے کر جایا جاتا، بلکہ سیدھا جہاں انٹروگیشن جو روم ہے اس کے روم کے سامنے گاڑی جا کر رکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب اندر جاتی ہیں، شہباز شریف صاحب نے ماسک پہنا ہوا ہے، اس کے ساتھ گلوز پہنے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جب انٹروگیشن روم میں جاتے ہیں تو اس روم میں بھی جو فاصلہ ہے جب جو سوال و جواب کے لیے فاصلہ رکھا گیا وہ کم از کم 12 سے 14 فٹ کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے پر بیٹھ کر سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو سینیٹائزر دیا گیا، ساتھ گلوز پہنے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی ہوئی تھیں، لیکن تمام تر جو ملبہ ہے پھر بھی وہ نیب پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہت سارے سوال یہ جنم لیتے ہیں کہ راتوں رات کس طریقے سے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی، پھر ایک دم وہ کرونا بھی ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر جو شہباز شریف صاحب کی لاہور میں پیشی ہوئی تھی، اس پیشی پر آپ کو کافی تعداد میں جو کارکن ان کے آئے ہوئے تھے، وہ جو رش ابھی آپ تصویر بھی ہم یہ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو وہ اس وقت تو شہباز شریف صاحب کو کرونا نہیں ہوا، اس وقت تو کوئی مشکل نہیں ہوئی، اس وقت تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جب اکیلے شہباز شریف صاحب نیب میں پیش ہوئے تو ان کو سارا جو ملبہ ہے وہ نیب پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ تھی آج کی کچھ اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ الزام تراشی کی جو سیاست ہے وہ بھی جاری ہے، حکومتی اقدامات ہیں وہ بھی جاری ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوتی رہے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر ہو، اللہ حافظ۔